वेलकम ऑल। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका यूनिट 4 दैट इज़ पॉपुलेशन एजुकेशन। पहले हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं। व्हाट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, हाउ कैन वी कंट्रोल इट? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अभी तक बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। हाउ कैन वी कंट्रोल इट। सेकेंड है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। फिर है डिस्कस द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रोल ऑफ मीडिया इन पॉपुलेशन अवेयरनेस। फिर है व्हाट इज पॉपुलेशन एजुकेशन, व्हाट आर इट्स मेन ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। देखिए बेटा, population education is a course of instructions which makes children aware about the dynamics of population, causes of its growth, and its consequences if allowed to increase without check on the personal life of an individual and socio-economic life of the country and as a whole. Thus, population education is the educational process of which a basic awareness about population problems and favorable attitudes towards a small family are developed through schools and colleges. देखिए पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है। अगर हम ये एक कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये जैसे कि हम देखते हैं हिदायत, उसका एक जैसे प्रॉपर सिलेबस होता है, कोर्स है इसका, हिदायत का, इंस्ट्रक्शंस का, जो कि बच्चों को क्या कराता है, अवेयर कराता है, बच्चों को नॉलेज देता है अबाउट द डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन डायनामिक्स हम किसको बोलते हैं? एक्सप्लेनिंग द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन ग्रोथ। उन फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना जिनसे हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ है वो इन्फ्लुएंस होती है, जैसे कि सच एज बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, माइग्रेशन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस ऑन पॉपुलेशन साइज एंड स्ट्रक्चर। देखिए इसका मतलब है लोगों को, डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन, लोगों को एजुकेट कराना, द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन डायनामिक्स, लोगों को एजुकेट कराना अबाउट किसके बारे में उनको अबाउट करना। पॉपुलेशन के अंदर आपने बहुत सारी चेंजेस देखी है, यानी कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने ओल्ड हैं, कितने यंग हैं, कितने चिल्ड्रन हैं, तो और पॉपुलेशन का इम्पैक्ट क्या है, यानी कि किस सोसाइटी पर क्या है, सोशल लाइफ पर क्या असर है इस पॉपुलेशन का, हमारी इकोनॉमिक लाइफ पर क्या असर है इस पॉपुलेशन का। तो ये सारा कुछ डायनामिक्स ऑफ पॉपुलेशन में आ जाता है। इट्स कॉज ऑफ ग्रोथ, कैसे ये पॉपुलेशन बढ़ती है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके असरात क्या है। अगर ये पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो इसके असरात क्या है। जब ये ज़्यादा बढ़ेगी तो लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे एट इंडिविजुअल लेवल। सो इससे क्या होगा, इससे हम इन प्रॉब्लम्स को रोक सकते हैं। तो ये वाली एजुकेशन हम बच्चों को दे सकते हैं कि जो स्मॉल फैमिली साइज़ है उनके लिए इनको फेवरेबल एटीट्यूड पैदा करना बच्चों के दिमाग में, तो वो सोचेंगे कि ये जो स्मॉल फैमिली साइज़ है ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो ये सारा कुछ इनमें आ जाएगा बच्चों में जब हम उनको ये एजुकेशन स्कूल्स और कॉलेजेस में देंगे। इसके बाद है लिटरल मीनिंग। आप सिंपली याद रखोगे वो एजुकेशन जो कि पॉपुलेशन के साथ कंसर्नड है, जो बच्चों को जो हम एजुकेशन देते हैं किसके रिलेटेड, पॉपुलेशन के रिलेटेड, उसको हम सीधे सीधे कहेंगे पॉपुलेशन एजुकेशन। जो कि हम एजुकेशन के रिलेटेड देते हैं, पॉपुलेशन के रिलेटेड देते हैं एजुकेशन, दैट इज़ पॉपुलेशन एजुकेशन। इसके बाद है वी राउस व्यू। पॉपुलेशन एजुकेशन इज़ नॉट ओनली कंसर्नड विद पॉपुलेशन अवेयरनेस बट ऑल्सो विद डेवलपिंग वैल्यूज़ एंड एटीट्यूड सो दैट बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर टेकन ऑफ। देखिए बेटा, अगर हम मिसाल के तौर पर देखेंगे आज से 50-100 साल पहले क्या होगा। अगर हम देखेंगे पॉपुलेशन वाज लेस, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट का नेचर कैसा था। और अगर आज आप देखोगे आज हमारे इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है, यहाँ वी हैव ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज, वी हैव हॉट क्लाइमेट्स, वी हैव मोर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 हमारे इन्वायरमेंट
تو لوگ جتنے زیادہ بڑھیں گے ظاہر ہے انوائرمنٹ پر اثر پڑے گا. تو جب زیادہ پاپولیشن ہوگی ہمارے انوائرمنٹ پہ اثر پڑے گا ہی. تو ناٹ اونلی انوائرمنٹ, ہمارے ریسورسز پر بھی, ہماری سوشل لائف پر بھی. تو پاپولیشن ایک ایسا پروگرام ہے, پاپولیشن ایجوکیشن ایک ایسا پروگرام ہے جس سے ہم لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں, لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ پاپولیشن گروتھ کیا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا آبجیکٹیوز آف پاپولیشن ایجوکیشن. پہلا ہے انڈرسٹینڈنگ دی ڈیموگرافک کنسیپٹس. دیکھیے بیٹا, ڈیموگرافی کس کو بولتے ہیں ہم؟ ڈیموگرافی مینس آبادی, یعنی کہ ہم پاپولیشن اسٹڈی کن کی, لوگوں کی, ہیومنس کی, انسانوں کی. تو پاپولیشن ایجوکیشن سے ہمیں کسی ایریا کی, کسی جگہ کی, کسی کنٹری کی یا کسی اسٹیٹ کی ڈیموگرافی یعنی آبادی کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. کیا سیکس ریشو ہے ادھر. تو یہ سارا کچھ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ پاپولیشن ایجوکیشن سے. ٹو ڈیولپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف سم بیسک ڈیموگرافک کنسیپٹس اینڈ پروسیسز. اسی پاپولیشن ایجوکیشن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ایریا کی, کس جگہ کی, کسی کنٹری کی یا کسی اسٹیٹ کی ڈیموگرافی کیا ہے, اس کی آبادی کیا ہے. اس کے بعد ہے انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا کرائسس آف اوور پاپولیشن. ٹو ڈیولپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا کرائسس آف اوور پاپولیشن ایز این آؤٹ کم آف دی فالنگ ڈیتھ ریٹس اینڈ این اپریسیشن دیٹ the advances in science and medicine have achieved great control on death. دیکھیے, پاپولیشن ایجوکیشن سے ہمیں نالج ملتی ہے, سے ہمیں اویئرنیس ملتی ہے کہ کیا کیا مشکلات ہیں, کیا کرائسس ہیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے, یا کیا پرابلمس ہیں اس اوور پاپولیشن کی وجہ سے. اس سے ہمیں یہ نالج بھی ملتی ہے کہ ڈیتھ ریٹ میں جو کمی ہوئی ہے, ڈاؤن ہوئی ہے ڈیتھ ریٹ میں, اور اس پر ہمیں اس کی اپریشیشن دینی ہے. اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. پچھلے کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ جو ڈیتھ ریٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہوئی ہے. اگر ہم پہلے کے زمانے میں دیکھیں گے ڈیتھ ریٹس بہت زیادہ تھی, کیونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا اتنا ایڈوانسمنٹ نہیں تھا, اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا لوگوں کے پاس, تو بہت زیادہ ڈیتھ ریٹس ہوتی تھی. لیکن اب سائنس اور میڈیسن نے بہت ہی زیادہ ترقی کی ہے, جس سے کیا ہوا ہے, فالنگ ڈیتھ ریٹس, یعنی کہ بہت کم لوگ مر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک آبجیکٹیو ہے پاپولیشن ایجوکیشن کا. اس کے بعد ہے بیٹا انڈرسٹینڈنگ آف انفلوئنس آف پاپولیشن کیریکٹرسٹکس. Population to develop an understanding of the influence of population characteristics on the various aspects of human life, social, economic, cultural and political. دیکھیے, پاپولیشن ایجوکیشن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آبادی زیادہ ہوگی, یعنی پاپولیشن ایکسپلوژن جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس سے انسان کی سوشل لائف پر کیا اثر پڑے گا, اکانومک, سوشل, سماجی, اکانومک, معاشیاتی لائف, کلچرل, جو ہمارے رہنے اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ ہے, جو لائف ہے, اس پہ کیا اثر پڑے گا, یا ہماری پولیٹیکل لائف پہ کیا اثر پڑے گا. یہ سارا کچھ ہمیں کس سے پتہ چلتا ہے؟ پاپولیشن ایجوکیشن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے. اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ آف بایولوجیکل فیکٹرز. ٹو ڈیولپ اینڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی بایولوجیکل فیکٹرز اینڈ فینومینا آف ریپروڈکشن وچ آر ریسپانسبل فار دا کنٹینیویشن آف دا اسپیشیز. دیکھیے, اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بایولوجیکل فیکٹر ہم کس کو بولتے ہیں, یعنی فینومینا آف ریپروڈکشن, یعنی جو ینگ ونز پروڈیوس ہوتے ہیں, جو بچے پیدا ہوتے ہیں, اس سے کیسے ہماری آبادی میں اضافہ ہوتا ہے. جتنے زیادہ بچے پیدا ہوں گے اتنی ہی زیادہ ہماری آبادی ہوگی. تو ہماری پاپولیشن میں اضافہ ہوتا ہے, یعنی جب زیادہ بچہ پیدا ہوتے ہیں, اسی سے پھر پاپولیشن ایکسپلوژن ہوتا ہے. تو اس سے بھی یہ والی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے پاپولیشن ایجوکیشن کی وجہ سے. اس کے بعد ہے اپریشیٹنگ ریلیشن شپ بٹوین دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ آف اے فیملی اینڈ ان سائز.
in terms of the attainment of a high level of health, education, housing, diet and other amenities of life. तो देखिए लोगों को अवेयर कराना यानी कि लोगों को जानकारी देना कि अगर किसी की फैमिली साइज जो है वो छोटी है, अगर किसी की फैमिली कम है, कम मेंबर्स है उनमें, उसमें उनके रहने का स्टैंडर्ड जो है वो अच्छा है, जो जब उनकी स्मॉल फैमिली होगी तो उनके लिए हमें एप्रिसिएशन डेवलप करनी है। जब किसी की फैमिली साइज़ बहुत छोटी होगी उनको हमें शाबाशी देनी है। इससे क्या होगा, उनकी हाई लेवल ऑफ हेल्थ होगी, उनकी एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होगी, उनकी हाउसिंग फैसिलिटी अच्छी होगी, उनका डाइट अच्छा होगा और जो बाकी सहूलियात हैं ज़िंदगी की वो उनको अच्छे अच्छे से मैसर होंगी। इसके बाद है बेटा appreciating the small family size, to develop an appreciation of the small family size in a proper and desirable form. जो small family होती है उनका standard of living जो है वो काफ़ी high होता है, वो बहुत अच्छी और happy life गुजारते हैं। तो लोगों में इसके लिए हमें awareness पैदा करनी है। तो ये काम किसका है? ये काम खाली population एजुकेशन का है। इसके बाद है अवेयरनेस ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसीज़, टू डेवलप एंड अवेयरनेस ऑफ द पॉपुलेशन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द कंट्री। पॉपुलेशन एजुकेशन से लोगों में अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। बहुत सारे रास्ते हैं जिससे हम क्या करते हैं, जिससे हम पेरेंटहुड जो है, जिससे हम पेरेंटहुड प्लान जो है उसको क्या किया जा सकता है, उसको यानी कि हम प्रेगनेंसी से उसको रोक सकते हैं या जो हमारा फैमिली साइज है उसको कम किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ क्या करता है, ये सारा कुछ हमारी पॉपुलेशन एजुकेशन करती है। देखिए नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। पॉपुलेशन एजुकेशन की नीड एंड इम्पोर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी या क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 राइटली ऑब्जर्व्स that the growth of our population needs to be brought down significantly over the coming decades. The largest single factor that could achieve this is the spread of literacy and education among women. देखिए जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन NPE जो कि 1986 की है, ये कहते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है, द ग्रोथ ऑफ आवर पॉपुलेशन यानी कि हमारी पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होती है, बढ़ोतरी होती है, इट नीड्स टू बी ब्रॉट डाउन सिग्निफिकेंटली, यानी कि जो आने वाले साल हैं इनमें इनको ज़रूरी क्या करना है, कम करना है। तो जो इस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को, जो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी को कम कर सकता है, तो वो क्या है, वो खाली क्या है, वो स्प्रेड ऑफ लिटरेसी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिटरेट करना है, तालीम देनी है और ज़्यादा हमें एजुकेशन किनको देनी है, औरतों को। पहले हम देखेंगे इसका पहला पॉइंट है टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसकी एक ये भी नीड है, हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को चेक करना है। देखिए अगर हम 1921 की सेंसस देखेंगे, 1921 में 25 करोड़ पॉपुलेशन थी, 1951 में 36, 1991 में 84, 2011 में 121 करोड़। देखिए इन सालों में 1921 से लेके 2011 तक 121 करोड़। देखिए इतनी सारी पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है इतने ही ईयर्स में। इससे क्या होगा, इससे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। इसके बाद है टू चेक इल इफेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन लाइक इंक्रीजिंग पुअर्टी, हाउसिंग शॉर्टेज, इन्फ्लेशन, पोल्यूशन, लिटरेसी, फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट, ओवर क्राउडिंग एटसेट्रा, एंड आल्सो पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट दैट इज एयर, वाटर, नॉइज, लैंड एटसेट्रा। देखिए इस ओवर पॉपुलेशन की वजह से जो बढ़ती हुई आबादी है, जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, इसके क्या बुरे असरात हैं, इल इफेक्ट्स, इसके क्या बुरे असरात हैं। पुअर्टी इंक्रीज़ होती है, लोगों में गरीबी ज़्यादा आ जाती है, हाउसिंग शॉर्टेज है, जब लोगों की आबादी ज़्यादा होती है तो बहुत सारे लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, जब हम हाईवेज़ पे चलते हैं तो आपने देखा कितने ही सारे लोग हैं जो कि टेंट्स में रहते हैं, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, वो उस कड़कती धूप में और उस ठंड में भी उन्हीं जो टेंट है वही उन्हीं
ہی میں رہتے ہیں، یعنی کہ ہاؤسنگ شارٹیج ہے، انفلیشن ہے، مہنگائی ہے، پولوشن ہے، الٹریسی ہوتی ہے، اس سے فوڈ شارٹیج، ان امپلائمنٹ، اوور کراؤڈنگ، لوگوں کا بڑھنا، ہجوم ہوتا ہے ہر جگہ. اور اس سے کیا ہوتا ہے جب ہم اوور پاپولیشن ہوتی ہے، پاپولیشن زیادہ ہوتی ہے، اس سے ہمارا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، اس پہ بھی اثر پڑتا ہے، پانی پہ، ہمارے ہوا پہ، یا نوائز پولوشن ہو جاتا ہے، یا ہماری زمین جو ہے یہ بھی خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد ہے اکانومک ڈیولپمنٹ. تو اکانومک ڈیولپمنٹ میں ہم دیکھیں گے اوور پاپولیشن ہیز افیکٹڈ دا اکانومک ڈیولپمنٹ آف آور کنٹری. دا ایریا آف آور کنٹری از 1/7 آف رشیا اینڈ 1/3 آف USA. بٹ انڈیاز پاپولیشن از مچ مور دین دیز اینڈ وی آر اکانومکلی فار بہائنڈ. دیکھیے اس اوور پاپولیشن کی وجہ سے ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ جو ہے، جو ہماری معاشیاتی ڈیولپمنٹ جو ہے، اس پہ کیا اثر پڑتا ہے. اگر ہم دیکھیں گے ہماری کنٹری کا، انڈیا کی کنٹری کا جو لینڈ ہے، یا یہ کتنے، یہ 1/7 ہے کس سے، رشیا کے مقابلے میں، یہ اور 1/3 ہے کس کے مقابلے میں، USA کے. لیکن انڈیا کی پاپولیشن ان دو سے، رشیا اور USA سے بہت ہی زیادہ آگے ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے، ہم اکانومکلی بہت ہی زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. سب سے زیادہ پاپولیشن چائنا کی ہے، اس کے بعد انڈیا کی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں گے چائنا کی جو کنٹری ہے، اس کا ایریا بہت ہی زیادہ ہے، اتنا نہیں ہے انڈیا کا. لیکن انڈیا میں انڈیا کی جو پاپولیشن ہے وہ 2nd نمبر پر ہے ورلڈ میں، لیکن ایریا اتنا زیادہ نہیں ہے. اسی لیے کیا ہوتا ہے، ہم اکانومکلی فار رہ چکے ہیں ان سارے کنٹریز کی وجہ سے. ہم اسی لیے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے ہیں. تو اگر ہمیں ڈیولپمنٹ کرنی ہے، اگر ہمیں یہ چیزیں لانی ہے، تو اس سے دیٹ از پاسبل اونلی تھرو پاپولیشن ایجوکیشن. ہمیں پاپولیشن ایجوکیشن دینی ہے بچوں میں رائٹ فرام دا اسکول اسٹیج. ہمیں چھوٹی عمر سے ہی، اسکول ایج سے ہی بچوں میں اس پاپولیشن ایجوکیشن کا کانسیپٹ ڈالنا ہے. اس کے بعد ہے انفارمیشن ٹو ینگر جنریشن. پاپولیشن ایجوکیشن از مین ٹو پریپیئر ینگر جنریشن فار افیکٹو سٹیزنشپ. تو جو ہمارا انڈیا ہے، ایجوکیشنل سسٹم از بیسڈ آن ڈیموکریسی. تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں فیوچر سٹیزن جو ہیں، جو ابھی بچے ہیں، جو کل کو فیوچر سٹیزن ہیں، ان کو ہمیں انفارم کر رکھنا ہے اباؤٹ دی پاسبل ڈینجرز اینڈ پراسپیکٹس آف لائف اہیڈ، کہ آگے کیا کیا ڈینجرز ہو سکتے ہیں اگر ہم نے پاپولیشن پہ کنٹرول نہیں کیا. تو پاپولیشن گروتھ از ون آف دا ہیزارڈز آف آور فیوچر لائف. تو اسی لیے کیا کرنا ہے، ہمیں پاپولیشن ایجوکیشن دینی ہے بچوں کو. اس کے بعد ہے نیڈ آف ڈیموکریسی. اٹ از کلیئر لیسر دا پاپولیشن بیٹر دا ڈیموکریسی. تو یہ ایک کلیئر پوائنٹ ہے، لیسر دا پاپولیشن بیٹر دا ڈیموکریسی. اس کے بعد ہے اسٹینڈرڈ آف living. Population education is also needed to keep the younger generation aware about the relationship between the standard of living and the size of population. Less the size of population, high will be the standard of living. تو پاپولیشن ایجوکیشن اسی لیے ضروری ہے. ہمیں ینگر جنریشنز کو، جو ہمارے جوان ہیں سوسائٹی کے، جو ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، جو فیوچر سٹیزنز ہونے والے ہیں، ان کو ہمیں ریلیشن شپ، اسٹینڈرڈ آف لیونگ، جب پاپولیشن کم ہوگی، جب فیملی سائز کم ہوگا، تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ زیادہ ہائی ہوگا. تو ان کے بیچ میں ہمیں ان کے بیچ میں جو ریلیشن شپ ہے، جو رشتہ ہے، وہ ان کو اچھے سے ہمیں سمجھانا ہے. کن کے بیچ؟ جب فیملی چھوٹی ہوگی، جب لوگ کم ہوں گے، تو ان کے رہنے کا اسٹینڈرڈ جو ہے، رہنے کا طریقہ جو ہے، وہ بہت ہی اچھا ہوگا، وہ بہت ہی ہائی ہوگا. لیس دا سائز آف پاپولیشن، ہائی ول بی دا اسٹینڈرڈ آف لیونگ. جتنی کم پاپولیشن ہوں گی، جتنی فیملی سائز کم ہوں گی، اتنا ہی ہمارے اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی ہوگا. جتنی زیادہ پاپولیشن ہوگی، ہمارا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ لو ہوگا. اس کے بعد ہے بیٹا ایک اور ٹاپک، پاپولیشن ایکسکلوژن. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے والے ہیں. Population explosion may be defined as the rapid increase in population over a relatively short period of time, or in other words, increase in population beyond control. دیکھیے،
پاپولیشن ایکسپلوژن کس کو ہم کہتے ہیں؟ ریپڈ انکریز، جلدی سے انکریز ہو جانا، تیزی سے بڑھنا، تیزی سے بڑھوتری ہونا، کس میں؟ پاپولیشن میں. جب ہماری پاپولیشن جو ہے، ہماری آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے انکریز کرے گی، وہ بہت تیزی سے بڑھ جائے گی بہت ہی کم سمے میں، یا ہم کہیں گے انکریز ان پاپولیشن بیانڈ کنٹرول، جو ہمارے کنٹرول کے باہر ہوگی. تو اتنے کم ٹائم میں اتنی زیادہ پاپولیشن کا بڑھنا یعنی یا پاپولیشن کا اچانک سے بڑھنا ہی پاپولیشن ایکسپلوژن کہلاتا ہے. India has been passing through the stage of population explosion as its population has been increasing at a very high speed. Since 1921, the population has increasing approximately 5 times as population of India. In 1921 was 25 crores. In 2011 it was 121 crores, and in 2020 it was 137 crores. دیکھیے جو انڈیا ہے یہ اس پاپولیشن ایکسپلوژن کے اسٹیج سے بہت تیزی سے گزر رہا ہے. یہاں پہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہوئی ہے کیونکہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بہت ہی ہائی سپیڈ پہ انکریز ہو رہی ہے، یعنی کہ ہماری پاپولیشن جو ہے وہ بہت جلدی سے انکریز ہو رہی ہے. اگر ہم دیکھیں گے یہاں پہ 1921 میں ہماری پاپولیشن تھی 25 کروڑ، 2011 میں 121، اور اگر آپ 2020 کی بات کریں گے اٹ واز 137، یعنی کہ بہت ہی زیادہ پاپولیشن میں انکریز آیا ہے. اسی لیے جب ایسے انکریز ہوتا ہے پاپولیشن میں، ریپڈ انکریز ہوتا ہے، وہ بھی بہت ہی کم سمے میں، جیسے آپ یہاں پہ دیکھو گے کچھ ہی سالوں میں، تو اس کو ہم کہیں گے پاپولیشن ایکسپلوژن. اب ہم بیٹا اس کے کازز دیکھیں گے، کازز آف پاپولیشن ایکسپلوژن. پہلا ہے چائلڈ میریج اور ارلی میریج. میریج آف 80% گرلز آف our country took place at the young age of 12 to 15 years. Early marriage results in increasing in child bearing period and causes high birth rate. دیکھیے ایک کاز ہے اس کا، ایک وجہ ہے اس کی چائلڈ میریج، جو ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی شادی کرتے ہیں، یا ارلی میریج پہلے ہی. تو انڈیا میں کیا ہوتا ہے، ہمارے انڈیا میں لگ بھگ 80% جو لڑکیاں ہیں ان کی شادی ہوتی ہے 12 سے 15 سال کی عمر میں. اگر ہم دیکھیں گے ہماری مائیں، ہماری دادیاں جو ہیں ان کی بھی شادی اسی ایج پیریڈ میں ہوئی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ارلی میریج ریزلٹس ان انکریزنگ چائلڈ بیئرنگ، یعنی کہ ان کے بچہ پیدا کرنے کی عمر جو ہوتی ہے وہ بہت لمبی رہتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے ان میں اس سے ہائی برتھ ریٹ ہوتی ہے. یعنی کہ ان کے بچہ پیدا کرنے کی عمر بہت دیر تک رہتی ہے، انہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے بہت ٹائم ملتا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا social attitudes of people. Poverty, illiteracy, ignorance, attitude of conservation, looking upon the children as the old age pension, etc. all are responsible for the growth of population. تو لوگوں کا رویہ، لوگوں کا نظریہ کیا ہے، ہماری سوسائٹی میں لوگ کیا سوچتے ہیں، ان کا کیا نظریہ ہے. پوورٹی ہے ہماری سوسائٹی میں، الٹریسی، اگنورنس ہے، یا لوگ کیا ہے، لوگ زیادہ کنزرویٹ ہے، پرانے خیالوں کے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، جیسے ہمیں اولڈ ایج میں پینشن ملتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، انہیں بھی لگتا ہے یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے اولڈ ایج پینشن ہے، یعنی کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، یہ ہمیں کما کے لائیں گے، یہ ہمارے جیسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں بڑھاپے کا سہارا، یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، لوگ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پاپولیشن میں زیادہ گروتھ ہوتی ہے. اس کے بعد ہے بیٹا ڈیزائر فار میل چائلڈ. ان موسٹ آف دا فیملیز دیئر از اے ڈیزائر ٹو ہیو میل چائلڈ اینڈ دے گو آن انکریزنگ مور اینڈ مور ممبرس. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری سوسائٹی میں، اپنے ارد گرد آپ نے دیکھا ہوگا کسی عورت کی لڑکیاں پیدا ہوتی ہے تو اس کو 3 4 5 لڑکیاں پیدا ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتے نہیں، اس کو تو بیٹا ہونا چاہیے، بیٹا کیا ہے وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، بیٹیاں کیا ہے وہ تو پرایا دان ہے، یہ شادی کر کے پھر دوسروں کے گھر چلے جائیں گے، پرائے ہو جائیں گی. تو وہ ایسے ہی سوچ رکھتے، اور جب ان کو 3 4 5 6 لڑکیاں پیدا ہوتی ہے تو
लड़के ढूंढने में वो 5-6 लड़कियां पैदा करते हैं। इससे क्या होता है, उनकी फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी पॉपुलेशन में इजाफा होता है। तो उससे क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद है एक्सेस टू बर्थ रेट। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सेस ऑफ बर्थ्स और डेथ्स। डेथ रेट हैज़ बिन फॉलिंग ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल साइंस एंड सेव्ड काउंटलेस लाइव्स। ये भी एक कॉज है यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा बर्थ रेट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो डेथ रेट्स हैं, जो मरने वाले इंसान हैं, उनकी रेट में कमी होती है, यानी कि ज़्यादा पैदा होते हैं, मरने वाले इंसान जो है वो कम होते हैं। ये किस वजह से हुआ है? ये इस वजह से हुआ क्योंकि हमारी मेडिकल साइंस में एडवांसमेंट आया है, जिसकी वजह से हमने क्या किया है, पुराने ज़माने में अगर आप देखोगे कुछ बीमारियां होती थी, कुछ लाइलाज दर्द होते थे, जिनकी वजह से क्या होता था, बहुत सारे लोग मरते थे, या बच्चा कभी पैदा होने से पहले ही मर जाता था, या बच्चा पैदा होने के बाद जल्दी ही मर जाता था, या छोटी उम्र में बहुत सारे बच्चे मर जाते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज वैक्सीन आई है, आज दवाइयाँ आई है, आज हमारे मेडिकल फील्ड में एडवांसमेंट आई है, जिससे क्या होता है, बहुत कम लोग मर रहे हैं और ज़्यादा लोग जीते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी पॉपुलेशन में इजाफा होता है। इसके बाद हाँ, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। There are numerous social and religious barriers which hamper the spirit of limiting the size of the family or use of the birth control measures. देखिए, रिलीजन बैरियर्स जो हैं, ये भी एक कॉज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का। तो हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे समाजी या रिलीजियस बैरियर्स जो हैं, जिससे क्या होता है, जिससे लोगों में फैमिली साइज कम करने के लिए या बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेने के लिए लोग डर रहे हैं। अगर हम अपने इस्लाम की बात करेंगे, हमारे इस्लाम में ये बहुत ज़्यादा गुनाह है, हम अपनी फैमिली साइज़ को कम करेंगे या हम कोई बर्थ कंट्रोल मेजर्स लेंगे, तो इससे भी क्या होता है, जब लोगों में ऐसा कॉन्सेप्ट होता है तो लोग बहुत सारे बच्चे जनते हैं, तो उससे भी क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। इसके बाद है बेटा इलिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन। लोगों में इलिटरेसी होती है, लोगों में लैक ऑफ एजुकेशन होती है, वो अनपढ़ हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। ड्यू टू इलिटरेसी मेल्स एंड फीमेल्स डू नॉट हैव नॉलेज ऑफ फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्सेस टू चाइल्ड बर्थ। जब लोग इलिटरेट होंगे, चाहे वो मर्द हो या औरतें हों, उन बेचारों के पास नॉलेज भी नहीं होगी कि फैमिली प्लानिंग कैसे की जाती है, कैसे क्या असरात है इसके, या कैसे हम चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। ये इसी वजह से है कि लोग ज़्यादा अनपढ़ हैं, उनमें इस किस्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो इसी वजह से फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है। इसके बाद है पॉवर्टी। इट्स द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन explosion, as poor people consider children as asset who help them in supplement them to family income at a very tender age. देखिए, इंडिया जो है ये बहुत ही गरीब मुल्क है, तो लोगों के पास जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो ज़्यादा बच्चे रखते हैं, वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं, वो बच्चे उनका एसेट है, उनकी जायदाद है, उनकी जागीर है, जो क्या करेंगे वो, जैसा मैंने अभी बोला, वो समझते हैं कि ये हमारा सहारा है। ये बुढ़ापे के सहारे की बात छोड़ो, वो क्या करते हैं, वो उनको छोटी सी उम्र में टेंडर एज, जब वो बहुत छोटे होते हैं, वो अभी बालिग भी नहीं हुए होते हैं, वो उनको मजदूरी पे लगाते हैं, काम पे लगाते हैं। अगर आपने देखा होगा, इंडिया में बहुत ही कम उम्र के बच्चे माइनस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, क्योंकि वजह यही है, वो बहुत गरीब होते हैं। तो इसी गरीबी की वजह से माँ बाप बहुत ज़्यादा बच्चे रखते हैं, ताकि वो उनको छोटी उम्र से ही पैसे कमा के लाए, जिसकी वजह से फिर क्या होता है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसके बाद है बेटा कॉन्सिक्वेंसेस और इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन।
جب پاپولیشن ایکسپلوژن ہوگا، جب آبادی میں بہت ہی زیادہ تیزی ہوگی، جب آبادی بہت زیادہ ہوگی تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، تو اس کے کیا افیکٹس ہوتے ہیں. انکریز ان ان امپلائمنٹ. Problems of unemployment, underemployment and educated employment or unemployment are because यहाँ पे unemployment because of increasing population there are too few jobs for too many people, many of them remain unemployed. دیکھیے جب بہت ہی زیادہ پاپولیشن ہوگی، جب پاپولیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اس سے کیا ہوگا، یہاں پہ ہمیں ان امپلائمنٹ یعنی کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہوگی. یعنی کہ جو لوگ ہیں وہ بے روزگار رہیں گے، جو پڑھے لکھے جوان ہیں وہ بے روزگار رہیں گے، ان کو کوئی جاب، ان کو کوئی نوکری نہیں ملے گی کیونکہ بہت ہی زیادہ لوگ ہوں گے. جو کچھ فیو جابس ہیں، کچھ ہی جابس ہیں تو وہ کچھ ہی لوگوں کے لیے ہوں گی. تو سوسائٹی میں تو ہمارے ارد گرد بہت ہی لوگ جو ہیں وہ کیا رہیں گے، ان امپلائڈ. اس کے بعد ہے انکریزنگ پاورٹی. ڈیو ٹو ریپڈ انکریز ان پاپولیشن پیپل آر ناٹ گیٹنگ سفیشینٹ اماؤنٹ آف فوڈ، کلوتھ، شیلٹر وچ ان ٹرن ڈکلائن اکنامک ڈیولپمنٹ آف انڈیا. تو اس کے اور اثرات کیا ہیں پاپولیشن ایکسپلوژن کے؟ ایک تو انکریز ان ان امپلائمنٹ یعنی کہ جو بے روزگاری ہے وہ بڑھتی ہے. ایک اور پوائنٹ ہے اس کا انکریزنگ پاورٹی، بے روزگاری بھی بڑھتی ہے اور غریبی جو ہے وہ بھی بڑھتی ہے. یعنی کہ لوگ غریب سے غریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ جو غریب لوگ ہیں ان کے پاس زیادہ اماؤنٹ کا فوڈ بھی نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس شیلٹر بھی نہیں ہوتا ہے. یعنی کہ جو ہم نے ابھی دیکھا کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ سڑک پہ سوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ انڈیا میں فٹ پاتھس پہ سوتے ہیں، ٹینٹس میں رہتے ہیں یا ننگے آسمان کے نیچے وہ رہتے ہیں. کیونکہ جب ہندوستان کی پاپولیشن زیادہ ہے، یہاں پہ پاپولیشن ایکسپلوژن ہوئی ہے تو یہ جو بیسک فیسلٹیز ہیں ہم یہ ان کو پرووائڈ نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد ہے ایک اور پرابلم، فوڈ پرابلم یا فوڈ شارٹیج. ایک کانسیکوینس ہے اس کا انکریز ان پاپولیشن، دوسرا ہے انکریزنگ پاورٹی، ایک ہے فوڈ پرابلم یعنی کہ فوڈ شارٹیج. گروتھ ریٹ آف پاپولیشن، گروتھ ریٹ آف فوڈ پروڈکشن از لیس دین دا گروتھ ریٹ آف پاپولیشن ان انڈیا. The rapid rise of population has caused food shortage and it also hinders economic development. دیکھیے زمین اتنی ہی ہے جتنی ہے ہمارے انڈیا کی، لیکن پاپولیشن جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے. تو جب پاپولیشن بڑھے گی، یہ جو زمین ہے یہ کم ہوتی جائے گی، لوگ زیادہ تر کنسٹرکشن کریں گے، رہنے کے لیے مکان بنائیں گے، تو ہماری جو پروڈکشن ہے، جو ہمیں نکلتا ہے اس زمین سے، وہ کم ہوتا جائے گا اس سے، کیونکہ اس زمین پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے یہاں پہ فوڈ شارٹیج ہوتی ہے. کیونکہ جب پاپولیشن کی گروتھ ریٹ زیادہ ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے یہاں فوڈ شارٹیج ہوتی ہے، جو اگین کیا کرتی ہے، ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ کو ہنڈر کرتی ہے، ہماری اکانومک ڈیولپمنٹ کو روکتی ہے انڈیا کی اکانومک ڈیولپمنٹ کو. یعنی ہماری معاشیاتی حالات جو ہے ان کو یہ بد سے بدتر بناتی ہے یہ پاپولیشن ایکسپلوژن. اس کے بعد ہے بیٹا ہاؤسنگ شارٹیج. Rapid increase in population has led to housing problem. A large segment of our population lives in footpaths or slums. دیکھیے جب پاپولیشن میں ریپڈ انکریز ہوتا ہے، جلدی سے انکریز ہوتا ہے، اچانک سے انکریز ہوتا ہے، بڑھتی ہے ہماری پاپولیشن، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہاؤسنگ پرابلم ہوتی ہے. لوگوں کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس رہنے کے لیے چھت بھی نہیں ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہندوستان کی ایک بہت آبادی کہاں پہ رہتی ہے، فٹ پاتھس پہ یا وہ سلمز میں رہتے ہیں. اگر آپ نے دیکھا ہوگا سلمز کی لائف کیسی ہوتی ہے، وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے. ان کے پینے کا پانی اگر آپ دیکھو گے، رہنے کا طریقہ، ان کے گھر ہوتے ہیں، یہاں تک ان کے رومز میں پانی ہوتا ہے، اتنا 10x10 روم ہوتا ہے اور اس میں لگ بھگ 20 یا 18 ممبر رہتے ہیں 10x10 رومز میں. یعنی ان کے رہنے کا جو ان کی حالت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے. یہ کس وجہ سے؟ یہ خالی پاپولیشن ایکسپلوژن کی وجہ سے، یہ خالی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے ہے. اس کے بعد ہے بیٹا انفلیشن. In our country, production is less and demand is more. It results in rising price of almost every article on account of expanding demands of increasing population. دیکھیے بیٹا
میں نے بولا ہمارا جو انڈیا ہے یہاں پہ کیا ہے پروڈکشن لیس ہوتی ہے اور ڈیمانڈ جو ہے اس کی یہ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگ زیادہ بڑھتے ہیں, لوگوں کے کھانے پینے کی ڈیمانڈ زیادہ بڑھتی ہے, مکان بنانے کی, لوگوں کے پہننے کی, پانی پہ, ہر کسی چیز پہ زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو جب ہر کسی چیز آپ نے اگر اکانومی میں پڑھا ہوگا, جب کسی چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اسی چیز کی جو ویلیو ہے, اسی چیز کا پرائز جو ہے, قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے. اسی پاپولیشن کی وجہ سے, پاپولیشن ایکسپلوژن کی وجہ سے یہاں پہ مہنگائی ہوئی ہے. یہاں پہ انڈیا میں بہت زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے ہر کسی چیز پہ. تو یہ خالی کس وجہ سے ہے, بڑھتی ہوئی پاپولیشن, بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے. یہ خالی ہوا ہے پاپولیشن ایکسپلوژن کی وجہ سے. اس کے بعد ہے بیٹا اوور کراؤڈنگ. ڈیو ٹو اوور کراؤڈنگ دیر از mad rush everywhere. Our trains, buses, hospitals, etc. always remain overcrowded due to یہاں پہ ہے population. جب پاپولیشن زیادہ ہو رہی ہے تو ہر کسی جگہ پہ بہت ہی زیادہ رش, آپ ہر جگہ رش دیکھو گے. اگر آپ ٹرینز میں دیکھو گے, بسز, ہمارے ہاسپٹل, ہمارے بازار, ہر کسی جگہ پہ آپ کیا دیکھو گے, اور آپ وہاں پہ رش دیکھو گے, آپ لوگوں کا ہجوم دیکھو گے, آپ ہر جگہ پہ کیا دیکھو گے, کراؤڈ دیکھو گے. تو یہ خالی کس وجہ سے ہوا, یہ خالی اوور کراؤڈنگ کی وجہ سے ہوا. جب ٹرینز میں بہت زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں تو ان کو بھی بہت سارے مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بسز میں بھی, ہاسپٹلس میں بھی. تو جو لوگوں کو پھر سہولیات ملنی چاہیے وہ ان جگہوں پر نہیں ملتی ہے. تو یہ صرف اور صرف ہوتا ہے اوور پاپولیشن کی وجہ سے. اس کے بعد ہے لو اسٹینڈرڈ آف لیونگ. Rapid growth of population accounts for low standard of living in India. Basic needs are not fulfilled adequately. It has become a problem to provide proper education, proper diet and proper medical facilities to growing population. دیکھیے ہم نے پچھلے والے ٹاپک میں ڈسکس کیا, جب اسمال فیملی ہوگی, جب اسمال فیملی ہوگی, فیملی کا سائز جو ہے وہ اسمال ہوگا, تو ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے, رہن سہن جو ہوگا وہ بہت ہی ہائی ہوگا. جب لارج فیملی ہوگی تو اس میں بہت سارے لوگ ہوں گے, اس میں بہت سارے ممبرز ہوں گے, تو ان کے رہن سہن جو ہوگا, رہنے کا طریقہ جو ہے, لیونگ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بہت ہی لو ہوگا. تو لارج فیملی میں کیا ہوتا ہے, ان کی بیسک نیڈ جو ہے وہ اچھے طریقے سے فلفل نہیں ہوتی ہے کیونکہ لوگ زیادہ ہوتے ہیں. اس سے اٹ ہیز بیکم اے پرابلم ٹو پرووائڈ پراپر ایجوکیشن. تو یہ ایک پرابلم بن گئی ہے. جب لوگ زیادہ ہوں گے, فیملی میں زیادہ بندے ہوں گے, تو ان کو اچھے طریقے سے ایجوکیشن نہیں ملے گی, نہ ان کو پراپر ڈائٹ ملے گا, نہ ان کو پراپر میڈیکل فیسلٹیز ہوں گی. دیکھیے اگر اسمال فیملی سائز ہوگی, اس میں پیرنٹ ہوں گے اور بچے, اگر ان کے 2 ہوں گے یا ان کا بچہ 1 ہوگا, تو اس کو وہ کسی اچھے اسکول میں ایڈمٹ کرائیں گے, تو اس کے پاس کھانے پینے کی بہت اچھی چیزیں ہوں گی, اس کے پاس پہننے کے لیے بہت اچھے کپڑے ہوں گے, اس کی ایجوکیشن جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی. تو ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ بہت ہی ہائی رہے گا. لیکن اگر ہم دیکھیں گے لارج فیملی میں, جہاں پہ 15 ہوتے ہیں, 10-15 لوگ ہوتے ہیں, یا کبھی کبھار 18-20 بندے بھی ہوتے ہیں, تو ان کی جو ان میں بچے ہوتے ہیں ان کو ایسے ہی کسی اسکول میں ڈالتے ہیں. ان کا کوئی پراپر ڈائٹ بھی نہیں ہوتا ہے, نہ ہی ان کو کوئی اور سہولیات اچھے سے ملتی ہے, کیونکہ بندے زیادہ ہوتے ہیں فیملی میں, بچے زیادہ ہوتے ہیں فیملی میں, جس کی وجہ سے ان کو زیادہ اتنا دھیان نہیں دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے environmental pollution. Overpopulation has created problems of pollution and environmental imbalances as there is more pressure of people on the total environment. اس overpopulation کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, ہمارا جو environment ہے یہ پولیوٹ ہوا ہے, ہمارے environment pollution ہوا ہے, چاہے ایئر pollution ہو, چاہے نوائز ہو, چاہے ہمارا واٹر ہو, یا ہماری زمین جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. یہاں پہ ہمارا environment جو ہے یہ imbalance ہو رہا ہے, کیونکہ اس environment پر بہت ہی زیادہ اثر پڑ رہا ہے, کیونکہ لوگ بہت ہی زیادہ بڑھ رہے ہیں, آبادی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اس وجہ سے ہمارا انوائرمنٹ جو ہے یہ پولوٹ ہو رہا ہے اور اس پہ بہت زیادہ پریشر پڑ رہا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا ایک اور ٹاپک
کنٹرول آف پاپولیشن ایکسپلوژن. ہم کیسے اس پاپولیشن ایکسپلوژن کو, اس بڑھتی ہوئی آبادی کو ہم کیسے کنٹرول میں لا سکتے ہیں. پہلا ہے اس کا لیٹ میریجز. دی رائزنگ آف منیمم ایج آف میریج تھرو لیجسلیشن اینڈ اراؤزنگ کانشیسنیس کین پلے این افیکٹو رول ان چیکنگ پاپولیشن گروتھ بائی ریڈیوسنگ افیکٹو چائلڈ بیئرنگ پیریڈ. تو دیکھیے ہم نے آلریڈی ڈسکس کیا بڑھتی ہوئی آبادی کا کارن تھا ارلی میریجز, جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا. ارلی میریجز جو ہے اس سے آبادی بڑھتی ہے, کیونکہ عورت جو لڑکیاں ہوتی ہے جو جب ان کی شادی ہوتی ہے ان کو بچے جننے کا پیریڈ بہت ہی زیادہ ملتا ہے, کیونکہ جب ان کی شادی 12 سے لے کے 15 سال کی عمر میں ہوتی ہے تو ان کے پاس بہت ہی زیادہ سمے ملتا ہے, پیریڈ ہوتا ہے بچہ پیدا کرنے کا. تو اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ ہم لیٹ میریجز کرتے ہیں. یہاں پہ ارلی میریجز ہوتی تھی, ہم کیا کریں گے؟ ارلی میریجز سے پاپولیشن کی گرو ہوتی تھی, پاپولیشن ایکسپلوژن ہوتا تھا. ہم کیسے اس کو کنٹرول کریں گے؟ ہم لیٹ میریجز کریں گے. تو اگر ہمیں پاپولیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا تو ہمیں میریج کی ایج جو ہے اس کو بڑھانا ہوگا. ہماری گورنمنٹ جو ہے اس کو کیا کرنا ہے, اس کو جو میریج ایج ہے رکھی ہے انہوں نے لڑکوں کی وہ ہے 21 ایئرس, اور جو لڑکیوں کی میریج ایج رکھی ہے وہ رکھی ہے انہوں نے 18 سال. تو یہ اس کو کیا کرنا ہے, گورنمنٹ کو کیا اقتدامات لینے پڑنے ہوں گے. تو گورنمنٹ کو کیا کرنا پڑے گا؟ گورنمنٹ کو اس کی ایج کو بڑھانا ہوگا. اگر انہوں نے 21 رکھی ہے, 18 رکھی ہے, ان کو اس کو بڑھانا ہے, یعنی کہ جو ان کی منیمم ایج ہے میریج کی اس کو بڑھانا ہے. اس کے بعد ہے بیٹا spread of education. It can play an effective role in checking the growth rate of population. People should be made aware of the evils of our population through mass media. ایک اور بات ہے جس سے ہم پاپولیشن ایکسپلوژن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلا تھا لیٹ میریجز. ہم لیٹ میریجز کریں گے, ہم دیر سے شادی کریں گے, بچپن میں ہی لڑکوں یا لڑکیوں کی شادی نہیں کریں گے. تو دوسرا اس کا اسپریڈ آف ایجوکیشن, لوگوں میں زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن دینا, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ لٹریٹ بنانا. تو اس سے کیا ہوتا ہے, یہ بھی ایک اچھا, اس سے بھی ایک افیکٹو رول ہو سکتا ہے, یہ بھی ایک افیکٹو رول ادا کر سکتا ہے ان چیکنگ دا گروتھ ریٹ آف پاپولیشن. یعنی کہ لوگوں کو ہمیں اویئر کرانا ہے, لوگوں کو ہمیں جانکاری دینی ہے کہ کیا کیا برے اثرات ہیں, کیا کیا برے نتائج نکل سکتے ہیں اس اوور پاپولیشن کے. یہ ہم کر سکتے ہیں ماس میڈیا کے تھرو بھی. پھر ہے امپروونگ اسٹیٹس آف وومین. تو اسٹیٹس آف وومین ان انڈیا از ویری لو. دے شوڈ کمانڈ ریسپیکٹ ان دا سوسائٹی. دے شوڈ بیکم اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ سو دیٹ دے گو ان فار لیٹ میریجز. دیکھیے ہمارا انڈیا جو ہے یہاں پہ اب تو اتنا نہیں ہے, لیکن بہت ساری سوسائٹیز میں, بہت ساری جگہوں میں لوگوں کو یہ جو عورتیں ہیں ان کو کم تر دیکھا جاتا ہے, ان کو بہت ہی نیچا دیکھا جاتا ہے. ان کو خالی کیا بہت ہی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو خالی کام کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے اور بچے پیدا کرنے کا سامان ان کو مانا جاتا ہے. یعنی کہ جو ان کا اسٹیٹس ہے, جو ان کا رتبہ ہے, یہ بہت ہی لو ہے وومن کا انڈیا میں. تو ان کو اتنی عزت نہیں دی جاتی ہے, ان کو اتنا ریسپیکٹ نہیں دیا جاتا ہے سوسائٹی میں. لیکن اگر وہی عورتیں کیا کریں گی, وہ اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ بنیں گی, وہ پڑھیں گی لکھیں گی, وہ 4 پیسے کمائیں گی, چاہے وہ کوئی اسکل سیکھے, چاہے وہ سلائی کڑھائی یا کوئی اور چیز کا فیکٹریز میں کام کریں گے, انڈسٹریز میں کام کریں گے, یا اگر وہ پڑھی لکھی ہے وہ آفس جائیں گے, وہ کوئی گورنمنٹ جاب کریں گے. اس سے کیا ہوگا, وہ اکانومیکلی انڈیپینڈنٹ بنیں گے. اس سے کیا ہوگا, وہ شاید پھر لیٹ میریج بھی کریں گے. تو اس سے بھی ہماری پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی. اس کے بعد ہے urbanization. It is found that urban areas have low birth rates as compared to rural areas. Hence, urbanization should be encouraged.
تو جو لوگ کہاں پہ رہتے ہیں شہروں میں ان کی برتھ ریٹ جو ہے وہ لو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں. شہروں میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ کم بچے پیدا کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں. جو اربن پیپل ہے دے ہیو ٹینڈنسی ٹورڈز فیملی پلاننگ. ان کو فیملی پلاننگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے, بچے کم رکھنے کا ان کو کانسیپٹ ہوتا ہے. اٹس آن ریکارڈ دیٹ پیپل ان اربن ایریاز ہیو لو برتھ ریٹس. ان کی لو برتھ ریٹس ہوتی ہے, وہ بچے کم پیدا کرتے ہیں کن کے کمپیئر ٹو رورل ایریا جو گاؤں میں رہتے ہیں. اسی لیے ہمیں کیا اربنائزیشن جو ہے, جو شہری زندگی ہے, جو شہری لائف ہے, اس کو ہمیں انکریج کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے اسٹینڈرڈ آف لیونگ. Improving standard of living will help in declining the birth rate. In order to maintain high standard, people prefer to have small family. تو ہمارا جو رہن سہن کا طریقہ ہے وہ ہائی ہونا چاہیے. جب لوگ کیا کریں گے, جب لوگوں میں یہ سینس آ جائے گا, جب لوگوں میں یہ کانسیپٹ آ جائے گا ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا, تو وہ کیا کریں گے, وہ برتھ ریٹ جو ہے وہ کم, وہ جب برتھ ان میں اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ کا کانسیپٹ آ جائے گا تو وہ آٹومیٹیکلی کیا کریں گے, وہ کم بچے رکھیں گے. کیونکہ وہ اپنا ہائی اسٹینڈرڈ مینٹین رکھیں گے, جس کی وجہ سے وہ پھر چھوٹی فیملی رکھیں گے. اس کے بعد ہے چینج ان سوشل آؤٹ لک. سوشل ایٹیٹیوڈ آف دا پیپل شوڈ آلسو انڈر گو اے چینج. اف اے پرسن ڈز ناٹ گو ان فار میرج اور وومن ڈز ناٹ بیئر اے چائلڈ, دے شوڈ ناٹ بی لکڈ ڈاؤن اپون. دیکھیے ہماری سوسائٹی جو ہے یہ بھی ایک اہم رول ادا کرتی ہے. تو اس کو بھی جو ہمارا سوشل ایٹیٹیوڈ ہے, جو ہماری سوسائٹی اس کے دیکھنے کا نظریہ جو ہے, یہ بھی اس میں بھی چینج لانی چاہیے. دیکھیے اگر کوئی بندہ ہے یہ اگر شادی نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کی مرضی ہے یہ شادی کرے یا نہ کرے, چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو, میل ہو فیمیل ہو. یا اگر کوئی عورت کیا کرے گی, اگر کوئی عورت بچے پیدا نہیں کرنا چاہے گی تو اس کو ہمیں کیا, اس کو سوسائٹی تانے دیتی ہے یہ بچے نہیں پیدا کر رہی. یا اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عورت بچہ پیدا نہیں کریں گے تو اس کو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہے. بچہ کب پیدا کر رہی ہو, بچے کیوں نہیں ہو رہے ہیں, یا کبھی کبھار اللہ معاف کریں ہم کہتے ہیں یہ بانجھ ہے, یہ بچے پیدا نہیں کر سکتے. تو ایسی باتیں ایسے تانے سننے پڑتے ہیں ہماری سوسائٹی میں. تو ہماری سوسائٹی جو ہے اس کو اپنا نظریہ جو ہے, اپنا آؤٹ لک جو ہے, اس کو یہ چینج کرنا چاہیے. خود کی یہ اپنی مرضی ہوتی ہے, بندہ شادی کرے یا نہ کرے, بچے رکھے یا نہ رکھے, یہ سب کی اپنی مرضی ہے. اس میں سوسائٹی کا کوئی دخل انداز نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ہے فیملی پلاننگ میجرز. فیملی پلاننگ میجرز بھی ہمیں لینے چاہیے. کس کے لیے؟ کنٹرول پاپولیشن ایکسپلوژن. آج سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے بہت ہی زیادہ ترقی کی ہے, میڈیکل سائنس نے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کی ہے. تو فیملی کو پلان کرنے کے لیے, فیملی پلاننگ کے لیے بہت ایسی چیزیں اویلیبل ہے جس سے ہم اپنی فیملی سائز اسمال رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے بیٹا اس کا لاسٹ ٹاپک, رول آف میڈیا فار پاپولیشن اویئرنیس. Population education is the educational process through which a basic awareness about population problems and favorable attitude towards small family size are developed in order to create awareness among general public. Media plays an important role. Hence, media can be defined as an agency through which information is transmitted. It's through proper media that people living in remote areas can be made aware about the ill effects of our population. دیکھیے یہ جو ہم نے دیکھا کہ پاپولیشن ایجوکیشن سے یہ ایک ایجوکیشنل پروگرام ہے جس سے کیا ہوتی ہے, لوگوں میں بیسک اویئرنیس آ جاتی ہے, لوگوں میں جانکاری آ جاتی ہے کہ جب پاپولیشن زیادہ ہوگی تو اس سے کون سی پرابلمز ہوگی. اگر ہم اسمال فیملی سائز رکھیں گے, اگر ہم چھوٹی فیملی رکھیں گے تو اس سے یہ ایک اچھی بات ہے, کیونکہ جب ہم اسمال فیملی سائز رکھیں گے ان کا ہائی اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہوگا. تو اس کے بارے میں
में लोगों को अवेयर करना, इसके बारे में लोगों को जानकारी देना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए जो मीडिया है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मीडिया एक ऐसा ज़रिया है, मीडिया एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम इंफॉर्मेशन को वन साइड टू अनदर साइड क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो इंफॉर्मेशन होती है इसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। इसको हम कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं। तो मीडिया एक ऐसी चैनल होती है जिससे क्या होता है, मैसेज को सोर्स से रिसीवर तक पहुंचाती है। इसको मीडिया कहते हैं। जो मैसेज होती है ये क्या करती है, सोर्स से रिसीवर तक। ये अगर मैसेज है इसको सोर्स ले जाएगा रिसीवर तक। तो ये है मीडिया का रोल। अब हम देखेंगे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये क्या रोल प्ले करते हैं इन अवेयरनेस, इन पॉपुलेशन अवेयरनेस। हम देखेंगे प्रिंट media and awareness programs can present itself in several different formats. Newspapers, magazines, books, etc. are considered as powerful means of communication. Newspapers and magazines are being used effectively by government to propagate and popularize its programs and missions. Articles on population education by eminent educationists, demographers can widen the mental horizon of the people in general and students in particular. Similar printed media can be useful for promoting the programs of population education like family welfare programs, causes and effects of overpopulation, falling standard of life due to overpopulation. देखिए, प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर्स आ जाते हैं, प्रिंट मीडिया में मैगजीन्स आती है, प्रिंट मीडिया में बुक्स या पोस्टर्स आते हैं। ये क्या करते हैं, इट कन्वे इंफॉर्मेशन थ्रू रिटन और प्रिंटेड वर्ड्स, है ना। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, जो प्रिंट होता है ये इंफॉर्मेशन कन्वे करती है किससे, थ्रू रिटन और प्रिंटेड वर्ड, जो लिखे हुए होते हैं। तो उनमें न्यूज़पेपर्स आ जाती है, मैगजीन्स आती है, बुक्स आते हैं या जर्नल्स या पोस्टर्स आते हैं। तो ये किन में आते हैं, प्रिंट मीडिया में। तो इनको जो न्यूज़पेपर्स हैं या मैगजीन्स हैं इनको गवर्नमेंट यूज़ करती है लोगों में ये प्रोपगेट करने के लिए, लोगों में ये पॉपुलराइज करने के लिए। तो ये भी एक अहम रोल अदा करते हैं प्रिंट मीडिया। तो हम आर्टिकल्स लिखते हैं पॉपुलेशन एजुकेशन पे, जो एमिनेंट है, माने हुए मशहूर एजुकेशनिस्ट है या डेमोग्राफर्स हैं, तो ये क्या करते हैं, ये कुछ लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, चाहे अखबार में हो, चाहे मैगजीन्स हो या बुक्स लिखते हैं। तो इससे क्या होता है, लोगों का जो मेंटल हॉराइजन है, लोगों का सोचने का नज़रिया जो है, लोगों का सोचने का ढंग जो है वो क्या करता है, वो बदलता है। यानी कि ये लोगों का सोचने का अंदाज जो है ये उसको वाइडन करता है, उसको बढ़ाता है। लोगों में ये अवेयरनेस आ जाती है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, पॉपुलेशन एजुकेशन क्या है, ये लोगों में ये वाली चीज़ें समझ में आ जाती है। इसी तरह से ये प्रिंट क्या करता है, ये इट कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोटिंग द प्रोग्राम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन। तो ये प्रिंट मीडिया इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि हम प्रोग्राम्स ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन को प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, इसके काजेज या इसके इफेक्ट्स क्या है ओवर पॉपुलेशन के, या फॉलिंग स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है वो कम होता जाएगा। जब लोग ज़्यादा बढ़ेंगे, जब एक फैमिली में ज़्यादा मेंबर्स होंगे, जब एक कंट्री में ज़्यादा लोग होंगे, तो उनके रहने का जो स्टैंडर्ड है, रहने का तरीका जो है वो कम होता जाएगा। तो ये क्या है, प्रिंट मीडिया, हम इसमें लिखते हैं, छापते हैं ये वाली चीज़ें। इसके बाद है बेटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। Electronic media like radio, TV can play an important role in spreading the population awareness, since radio represents a medium capable of reaching a wide geographical audience at a lower production cost with proven educational results. तो इसमें ये जो रेडियो या टीवी है इसको ब्रॉडकास्ट मीडिया भी कहते हैं, यानी कि टेलीविज़न, रेडियो आता है, इसमें टेलीफोन आता है, ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये भी एक अहम रोल करता है
پاپولیشن اویئرنیس کو پھیلانے میں. جیسے کہ اس کا رول بھی تھا, ہم آرٹیکلس لکھتے تھے, اخباروں میں لکھتے تھے, میگزینس لکھتے تھے, بکس لکھتے تھے. تو یہ جو الیکٹرانک میڈیا جیسے ریڈیو آتا ہے, اس میں ٹی وی آتا ہے, یہ بھی بہت ہی اہم رول ادا کرتے ہیں لوگوں میں پاپولیشن اویئرنیس پھیلانا. ہم دیکھتے ہیں ریڈیو جو ہے یہ ایک ایسا میڈیم ہے جس سے بہت سارے لوگ سنتے ہیں. ہم ریڈیو پہ کوئی پروگرام, آج اتنا زیادہ رواج نہیں ہے ریڈیو کا, آج کہیں پہ ہم دیکھیں گے اگر کسی گھر میں ریڈیو ہوگا. لیکن اگر ہم اپنے باپ یا دادا کے زمانے کی بات کریں گے تو ان کے زمانے میں ریڈیو کا بہت ہی اچھا خاصا رواج تھا. تو ریڈیو کیا کرتا ہے, یہ ایک میڈیم ہے, تو اس سے بہت لوگوں تک اگر ہم انفارمیشن دیں گے یا کوئی پروگرام چلائیں گے اس کے ریلیٹڈ, تو یہ بہت ہی زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے گا اور ہمیں اتنا خرچہ بھی نہیں آ جائے گا اس میں. تو اس کا بھی ایک بہت ہی اہم رول بنتا ہے. اس کے بعد ہے دی کانسیپٹ آف ٹی وی کیا کرتا ہے, دا کانسیپٹ آف پاپولیشن ایجوکیشن آر پریزنٹڈ ان مور افیکٹو اینڈ کلیئر وے بائی ٹی وی دین ریڈیو براڈ کاسٹ. ٹی وی از کنسیڈرڈ superior to radio as it appeals the sense of hearing as well as the sense of sight. That is why it's known as audiovisual aid. Talks, lectures and discussions of eminent personalities and other specialists in the field of population education cannot be heard only but also can be watched on TV. This can bridge the gap and bring the experts and masses closer. TV can present scenes showing the effects of overpopulation on environment and natural resources. دیکھیے بیٹا, ہم نے دیکھا ریڈیو پہ ہم خالی سنتے ہیں اور اس کا کاسٹ جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم ٹی وی کی بات کریں گے, ٹی وی جو ہے یہ اس پہ ہم جو کانسیپٹس آف پاپولیشن ایجوکیشن ہے اس کو ہم بہت ہی اچھی طریقے سے ایز کمپیئر ٹو ریڈیو اس کو ہم بہت ہی اچھی طریقے سے کیا کر سکتے ہیں, براڈ کاسٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ریڈیو پہ ہم خالی سنتے ہیں لیکن ٹی وی پہ ہم سننے کے علاوہ دیکھ بھی سکتے ہیں. سینس آف ہیئرنگ جو ہے اس کے علاوہ سینس آف سائٹ بھی ہوتی ہے, اسی لیے اس کو آڈیو ویژول ایڈ کہا جاتا ہے. آڈیو مینس ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, ہم سن بھی سکتے ہیں, اس کو اسی لیے کہا گیا ہے آڈیو ویژول ایڈ. چاہے جو بھی باتیں ہیں اس کے ریلیٹڈ لیکچرز ہو یا ڈسکشنز ہو, ایمیننٹ پرسنالٹی جو مانے ہوئی جو مشہور پرسنالٹیز ہیں یا تھنک ٹینکس ہیں یا ہماری سوسائٹی میں جو بھی بڑے بڑے ایجوکیشنسٹس ہیں, ان کی باتیں, ان کے لیکچرز, ان کے ڈسکشنز ہم خالی ٹی وی پہ دیکھتے ہی نہیں ہیں, سنتے ہی نہیں ہیں, بٹ ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں ہم. وی کین واچ دیم آن ٹی وی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اٹ کین برج دا گیپ بٹوین دا ایکسپرٹس اینڈ ماسز کلوزر. جو ماسز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں ان کے بیچ میں جو گیپ ہے یہ اس کو کم کر سکتی ہے. ٹی وی کین پریزنٹ سینز شوئنگ دا افیکٹس آف اوور پاپولیشن آن انوائرمنٹ اینڈ نیچرل ریسورسز. ٹی وی پہ ہم ایسے سینز بھی دکھا سکتے ہیں جس سے لوگوں میں یہ اویئرنیس آ جاتی ہے کہ پاپولیشن ایکسپلوژن کے یا زیادہ بڑھتی ہوئی آبادی سے کیا افیکٹس پڑ سکتے ہیں یا ہم انوائرمنٹ پہ یا نیچرل ریسورسز پہ. یہ ہم دکھا بھی سکتے ہیں, چاہے کسی ڈرامہ کے تھرو, چاہے کسی شارٹ سٹوری کے تھرو یا چاہے کسی فلم کے تھرو, یہ ہم ٹی وی پہ دکھا سکتے ہیں. So this was all about our unit 4 and ہم نے یہ یہاں پہ ختم کیا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارا یونٹ 5. تب تک کے لیے اللہ حافظ.